بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ایام فاطمیہ کے حوالے سے سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی مظلومانہ شہادت کے بارے میں آج کچھ بتانا مقصود ہے۔ سیدہ فاطمہ زہرا کی شہادت کے حوالے سے مرزا محمد علی جہلمی اور مولانا اسحاق مرحوم اور دیگر اہل سنت طاہر القادری اور دیگر اہل سنت علماء یہ کہتے ہیں کہ جی ایسا کچھ بھی نہیں ہے، ایسا کوئی واقعہ رونما ہی نہیں ہوا ہے، ایسا کوئی واقعہ پیش ہی نہیں آیا ہے، اور وہ خلیفہ اور خلیفہ کے معتمد کی بڑی وکالت کرتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ جی ایسا کوئی واقعہ پیش ہی نہیں آیا، یہ صرف ایک شیعہ راوی ہے، اس نے یہ بیان کیا ہوا ہے اور یہ صرف شیعہ کتابوں میں ہے، اور اس ایک راوی سے یعنی سلیم بن قیس الہلالی کی جو کتاب ہے اس کے حوالے سے جو ہے نا آگے تمام کتابوں میں یہ بیان ہوا ہے۔ یہ بات بالکل جھوٹ ہے، بالکل غلط ہے، بے سروپا بات ہے۔ ہم شیعہ کسی کتاب کا ذکر نہیں کرتے، کسی شیعہ کتاب کا ہم ذکر نہیں کریں گے۔ اہل سنت کی مستند کتابیں بھری پڑی ہیں ان واقعات سے کہ جو سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی شہادت کے حوالے سے واقع ہوئے ہیں۔ میں آج چند ایک کتابوں کے حوالے آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں اور ان کتابوں کی اصل کتاب کی پکچر بنا کر آپ کو بھجواؤں گا تاکہ خود آپ اپنی آنکھوں سے دیکھ سکیں۔ ان میں جو پہلی کتاب ہے وہ ازالۃ الخفا عن خلافۃ الخلفاء، یہ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کی کتاب ہے۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی جانی پہچانی شخصیت ہیں، بر صغیر کی بہت بڑی علمی شخصیت گزرے ہیں، دیوبندی، بریلوی، بلکہ تمام اہل سنت کے مکاتب فکر جو کہ بر صغیر میں آباد ہیں، ان کا انتہائی عزت اور احترام کی نگاہ سے ان کو دیکھتے ہیں۔ علامہ جلال الدین ابو بکر سیوطی تمام اہل سنت کے جتنے بھی مکاتب فکر ہیں سب کے درمیان قابل قبول شخصیت ہے اور مستند شخصیت ہے۔ ان کی کتاب ہے مسند فاطمۃ الزہرا، اس کے اندر جو انہوں نے اسی واقعے کو بیان کیا ہے، اس کی بھی میں پکچر بنا کر آپ کو سینڈ کرتا ہوں۔ علامہ شبلی نعمانی، جسے اس دور کا بحقی کہا جاتا ہے، انہوں نے اپنی کتاب الفاروق میں بھی اس کا ذکر کیا ہے، انشاءاللہ یہ بھی میں آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ ملا قاری متقی سب جانتے ہیں، بڑی مشہور و معروف شخصیت ہے، ان کی کتاب کنز الاعمال، اس میں جو ہے نا بہت شد و مد کے ساتھ انہوں نے اس چیز کو بیان کیا ہے۔ العقد الفرید جو کہ احمد بن محمد بن عبد الرب اندلسی کی کتاب ہے، اور انہوں نے اس موضوع کے اوپر کافی سیر حاصل گفتگو کی ہے۔ تاریخ طبری، یہ کسی سے ڈھکی چھپی بات نہیں ہے، اہل سنت کے ہاں سب سے مستند تاریخ مانی جاتی ہے تاریخ طبری، جو ابن جریر طبری کی لکھی ہوئی ہے، اور انہوں نے بھی اس واقعے کا ذکر کیا۔ مصنف ابن ابی شیبہ حدیث کی کتاب ہے، اور یہ امام بخاری کے استادوں کے استاد ہیں، استادوں کے بھی استادوں میں شمار ہوتے ہیں یہ، اور بڑی مستند کتاب یہ حدیث کی ہے۔ اس کے اندر یہ واقعہ ہے، یہ بھی انشاءاللہ آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ اس کے علاوہ المعجم الکبیر طبرانی کی، المعجم الکبیر کے اندر یہ واقعہ بیان ہوا ہے۔ تاریخ یعقوبی، جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ بلازری کے بعد یعقوبی دوسرے مصنف ہیں کہ جنہوں نے اسلام کے اوپر تاریخ لکھی تھی، اور بڑی مستند تاریخ ان کی مانی جاتی ہے۔ تاریخ مسعودی جو کہ مروج الذہب و معون الجواہر کے نام سے یہ کتاب ہے، اس میں انہوں نے کافی کچھ اسی حوالے سے لکھا ہوا ہے، وہ بھی انشاءاللہ آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ اور سب سے بڑھ کر جو ہے وہ الامامت والسیاست ابن قتیبہ دینوری کی، ابن قتیبہ دینوری کی جو کتاب ہے الامامت والسیاست، اس میں انہوں نے اس واقعے کو کافی تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے، اور آج میں آپ کی خدمت میں لفظ بلفظ وہی بیان کروں گا جو کہ علامہ ابن قتیبہ دینوری نے اپنی کتاب الامامت والسیاست میں لکھا ہے۔ لکھتے ہیں کہ ابو بکر کو جب معلوم ہوا کہ کچھ لوگ حضرت علی کے گھر میں موجود ہیں جو اس کی بیعت سے انکاری ہیں، تو عمر کو ان کی طرف روانہ کیا۔
عمر نے آ کر انہیں بلایا اور علی علیہ السلام کے گھر میں تھے۔ انہوں نے نکلنے سے انکار کر دیا۔ عمر نے لکڑیاں منگوائیں اور کہا کہ قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں عمر کی جان ہے، تم جلد باہر آؤ ورنہ اس گھر کو جو اس میں موجود ہیں سب کو جلا دوں گا۔ اس سے کہا گیا کہ اس میں تو جناب فاطمہ سلام اللہ علیہا بھی موجود ہیں۔ اس نے کہا کہ کیا ہوا، یعنی اگر فاطمہ موجود ہیں تو کیا ہوا؟ حضرت علی علیہ السلام کے سوا سب نے بیعت کر لی ہے۔ علی علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے قسم کھا رکھی ہے کہ نہ گھر سے باہر نکلوں گا، نہ کپڑا اپنے شانے کے اوپر رکھوں گا جب تک کہ قرآن کو جمع نہ کر لوں۔ جناب فاطمہ اپنے گھر کے دروازے پر تشریف لائیں اور فرمایا میرا اس قوم سے کوئی تعلق نہیں ہے، تم نے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جنازے کو ہمارے سامنے چھوڑ دیا، خلافت کا مسئلہ خود بخود طے کر لیا اور ہمیں امیر تسلیم نہ کیا، ہمارا حق ہمیں نہ دیا۔ عمر نے ابو بکر سے جا کر کہا کہ اس بیعت نہ کرنے والے کو نہ چھوڑو۔ ابو بکر نے اپنے غلام قنفذ کو کہا کہ جاؤ حضرت علی کو بلا لاؤ۔ جب وہ حضرت علی کے پاس آیا تو آپ نے فرمایا کیوں آئے ہو؟ اس نے کہا کہ آپ کو رسول اللہ کے خلیفہ بلاتے ہیں۔ حضرت علی نے فرمایا کہ تم نے اس قدر جلد رسول اللہ پر جھوٹ باندھا ہے۔ قنفذ نے ابو بکر کو اس بات سے آگاہ کیا، یعنی اس قدر جلد رسول اللہ پر جھوٹ باندھا ہے کا مطلب یہ ہے کہ ابو بکر کا اپنے آپ کو خلیفۃ الرسول کہنا یہ جھوٹ ہے۔ خیر، قنفذ نے ابو بکر کو اس بات سے آگاہ کیا۔ یہ سن کر حضرت ابو بکر کافی دیر تک روتے رہے۔ پھر عمر ایک جماعت لے کر جناب فاطمہ کے دروازے پر آئے اور دروازہ کھٹکھٹایا۔ جب سیدہ نے ان کی آواز سنی تو بلند آواز سے فرمایا کہ اے میرے باپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے مرنے کے بعد ابو بکر اور عمر سے ہمیں کیا کیا تکلیفیں اٹھانا پڑی ہیں۔ جب لوگوں نے سیدہ کی آواز سنی تو روتے ہوئے واپس چلے گئے۔ قریب تھا کہ ان کے دل پھٹ جائیں اور ان کے جگر شگافتہ ہو جائیں۔ عمر ایک قوم کے ساتھ کھڑے رہے اور حضرت علی کو نکال کر ابو بکر کے پاس لے گئے اور کہا کہ ابو بکر کی بیعت کرو۔ حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر میں بیعت نہ کروں تو کیا کرو گے؟ کہا کہ خدا کی قسم تمہاری گردن اڑا دیں گے۔ فرمایا تم عبد خدا اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بھائی کی گردن اڑا دو گے؟ عمر نے کہا کہ ہم تمہیں عبد خدا تو تسلیم کرتے ہیں لیکن رسول اللہ کا بھائی نہیں مانتے۔ ابو بکر بالکل خاموش تھے۔ عمر نے ابو بکر سے کہا کہ تم ان سے بیعت کیوں نہیں لیتے؟ ابو بکر نے کہا کہ جب تک جناب فاطمہ زندہ ہیں میں حضرت علی کو مجبور نہیں کر سکتا۔ حضرت علی علیہ السلام رسول اللہ کی قبر سے لپٹ کر روئے، دھاڑے مار مار کر روئے اور بلند آواز سے فرماتے تھے کہ اے میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو، آپ دیکھ لیں کہ قوم نے مجھے کمزور کر دیا ہے، قریب ہے کہ مجھے قتل کر دے۔ عمر نے ابو بکر سے کہا کہ میرے ساتھ جناب فاطمہ کے پاس چلو، ہم نے انہیں ناراض کیا ہے۔ دونوں نے سیدہ کی خدمت میں حاضر ہونے کی اجازت طلب کی لیکن سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا نے اجازت نہ دی۔ انہوں نے اس بارے میں حضرت علی سے رجوع کیا۔ حضرت علی علیہ السلام دونوں کو سیدہ کے پاس لائے، دونوں بیٹھ گئے۔ سیدہ نے اپنا چہرہ اقدس دیوار کی طرف پھیر لیا۔ دونوں نے سیدہ کو سلام کیا، آپ نے جواب نہ دیا۔ ابو بکر نے کہا کہ اے رسول اللہ کی پیاری، خدا کی قسم مجھے اپنی قرابت سے رسول اللہ کی قرابت زیادہ محبوب ہے۔ مجھے آپ میری بیٹی عائشہ سے زیادہ عزیز ہیں۔ میں اس بات کو پسند کرتا ہوں کہ جس روز آپ کے باپ کا انتقال ہوا میرا بھی ہو جاتا اور آپ کے بعد میں زندہ نہ رہتا۔ میں آپ کو، آپ کی فضیلت کو فوراً آپ کی شرافت کو جانتا ہوں اور آپ کی شرافت کو جانتا ہوں۔
میں نے آپ کا حق اور میراث اس لیے نہیں دیا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ ہم کسی کو وارث نہیں بناتے، جو کچھ چھوڑتے ہیں وہ صدقہ ہوتا ہے۔ سیدہ نے فرمایا کہ میں تم دونوں کو رسول اللہ کی ایک حدیث سناتی ہوں جس کو تم جانتے ہو، کیا تم اس پر عمل کرو گے؟ دونوں نے عرض کیا کیوں نہیں؟ فرمایا میں تمہیں خدا کی قسم دے کر پوچھتی ہوں کہ تم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے سنا تھا کہ فاطمہ کی رضامندی میری رضامندی ہے اور اس کے ناراض ہونا میرا ناراض ہونا ہے۔ جس نے فاطمہ کو دوست رکھا اس نے مجھے دوست رکھا، جس نے فاطمہ کو راضی کیا اس نے مجھے راضی کیا، جس نے فاطمہ کو ناراض کیا اس نے مجھے ناراض کیا۔ انہوں نے کہا کہ ہم نے اس حدیث کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے۔ تو سیدہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتوں کو گواہ کر کر کہتی ہوں کہ تم نے مجھے ناراض کیا ہے، راضی نہیں کیا ہے۔ جب میں نبی سے ملوں گی تو تمہاری ان سے شکایت کروں گی۔ ابو بکر نے کہا کہ اے فاطمہ، میں اللہ کی ناراضگی اور آپ کی ناراضگی سے خدا کی پناہ مانگتا ہوں۔ پھر ابو بکر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے، قریب تھا کہ ان کی جان نکل جائے، اور سیدہ فرماتی جاتی تھی کہ میں تمہیں ہر نماز میں بدوا دیا کروں گی۔ ابو بکر روتے ہوئے چلے گئے اور لوگ ان کے ساتھ واپس ہو گئے اور ان سے کہتے تھے کہ تم میں سے ہر ایک آدمی اپنی بیوی کے گلے میں باہیں ڈال کر خوشی سے رات بسر کرتا ہے اور مجھے ایک مصیبت میں ڈال دیا ہے۔ مجھے تمہاری بیعت کی ضرورت نہیں ہے، میری بیعت کو توڑ لو۔ انہوں نے کہا کہ اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفہ، خلافت آپ کے بغیر نہیں چل سکتی، آپ ہم سے زیادہ عالم ہیں۔ حضرت علی علیہ السلام نے سیدہ کی وفات تک ابو بکر کی بیعت نہ کی۔ سیدہ اپنے باپ کی رحلت کے بعد صرف 75 دن زندہ رہیں۔ آپ کی رحلت کے بعد حضرت علی علیہ السلام نے ابو بکر کو بلا بھیجا۔ ابو بکر آپ کے پاس اس وقت آئے جب کہ آپ کے پاس بنی ہاشم کی ایک جماعت موجود تھی۔ آپ نے حمد و ثنا کے بعد ابو بکر سے کہا کہ میں نے تمہاری بیعت کسی ذاتی غرض کی وجہ سے نہیں کی، بلکہ خلافت ہمارا حق ہے، تم نے ہم سے زیادتی کی ہے۔ جب حضرت علی علیہ السلام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی قرابت کا ذکر کیا تو ابو بکر رو پڑے اور کہا کہ مجھے اپنی قرابت سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قرابت زیادہ محبوب ہے۔ خدا کی قسم میں وہی کام کروں گا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے۔ انشاءاللہ حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا کہ کل جامع مسجد میں بیعت کا فیصلہ ہوگا۔ انشاءاللہ تعالیٰ ابو بکر واپس ہو گئے۔ یہ علامہ ابن قتیبہ دینوری کی کتاب سے میں نے آپ کی خدمت میں پیش کیا ہے۔ اس کے بعد الفاروق، جو کہ اردو دان طبقے کے لیے بڑی مشہور و معروف کتاب ہے اور لوگ اسے بہت مانتے ہیں، اس میں علامہ شبلی نعمانی نے امام مالک کے حوالے سے تحریر کیا ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد حضرت فاطمہ کے گھر میں ایک مجمع ہوا جس میں تمام بنو ہاشم اور ان کے اتباع شریک تھے اور حضرت علی ان کے پیشوا تھے۔ حضرت عمر نے حضرت فاطمہ کے گھر کے دروازے پر کھڑے ہو کر کہا کہ یا بنت رسول اللہ، خدا کی قسم اگر آپ کے یہاں اس طرح لوگ مجمع کرتے رہے تو میں گھر میں ان لوگوں کی وجہ سے آگ لگا دوں گا۔ یہ وہ مقدس بیت الشرف تھا جس میں حضرت جبرائیل اور میکائیل بھی بغیر اجازت قدم نہیں رکھتے تھے، جس گھر میں پیغمبر خدا کی بیٹی فاطمہ زہرا، نفس رسول علی مرتضیٰ اور قرۃ عین رسول حضرت امام حسن اور امام حسین علیہ السلام تھے، جو اپنے ولی اور آقا سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے سوگ میں بیٹھے ہوئے تھے، نوحہ و بکا میں مشغول تھے۔ خلیفہ آگ اور لکڑی لے کر اس بیت الشرف کو جلانے آئے تھے، بلکہ کتب برادران اہل سنت میں یہ بھی ہے کہ اس وقت کسی نے کہا کہ گھر میں تو بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یعنی حضرت کی صاحبزادی ہیں، تو حضرت عمر نے کہا کہ ہوا کرے، حالانکہ یہ وہ بیت الشرف ہے جس کی عظمت و جلالت کے بارے میں قرآن مقدس میں ارشاد الہی ہے۔ سورہ نور کی آیت نمبر 36 میں یہ چراغ ان گھروں میں ہیں جن کے بارے میں خدا کا حکم ہے کہ ان کی بلندی کا اعتراف کیا جائے،
اور ان میں اس کا نام کا ذکر کیا جائے کہ ان گھروں میں صبح و شام اس کی تسبیح کرنے والے ہیں۔ علامہ جلال الدین ابو بکر سیوطی روایت کرتے ہیں کہ یہ انبیاء کے گھر مراد ہے، کہ اس آیت میں ان گھروں سے مراد انبیاء کے گھر ہے۔ جناب علی علیہ السلام اور فاطمہ زہرا کا گھر بھی ان میں شامل ہے، بلکہ یہ سب سے افضل ہے۔ تفسیر قمی میں امام محمد باقر علیہ السلام سے منقول ہے کہ ان گھروں سے مراد انبیاء کے گھرانے ہیں، اور جناب علی مرتضیٰ کا گھر ان میں داخل ہے۔ اور کافی میں منقول ہے کہ قتادہ نے انہیں حضرت کی خدمت میں عرض کیا کہ میں بہت سے علماء کی خدمت میں حاضر ہوا اور بیٹھا، مگر کسی کے سامنے میرا قلب اس طرح مضطرب نہیں ہوا جس طرح حضور کے سامنے ہوتا تھا۔ ارشاد فرمایا کہ تو جانتا ہے کہ تو کہاں ہے؟ تو ان گھروں کے سامنے ہے جن کی تعظیم کیے جانے کا خود خدا نے حکم دیا ہے۔ پس تو وہاں ہے اور ہم وہ ہیں جن کے گھروں کی تعظیم کا حکم اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں دے رکھا ہے۔ قتادہ نے عرض کیا کہ قربان جاؤں، واللہ آپ نے سچ فرمایا ہے، بے شک ان بیوت سے مراد مٹی اور پتھر کے مکان نہیں ہیں، بلکہ انبیاء اور علی اور فاطمہ کے گھر ہیں۔ یہ قتادہ برادران اہل سنت کے مفسرین میں اول درجے کے مفسر ہیں۔ مفسرین برادران اہل سنت نے بھی اس آیت کریمہ کی یہی تفسیر بیان کی ہے۔ حضرت انس بن مالک اور بریدہ سے منقول ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مذکورہ بالا آیات شریفہ پڑھی۔ ایک شخص عرض کرنے لگا کہ یا رسول اللہ، یہ کن گھروں سے مراد ہے؟ ان گھروں سے مراد کون سے گھر ہیں؟ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انبیاء کے گھروں سے، اس سے مراد انبیاء کے گھر ہے۔ حضرت ابو بکر نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، یہ گھر یعنی علی اور فاطمہ کا گھر بھی ان گھروں میں سے ہے؟ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہاں، بلکہ یہ ان سے افضل ہے۔ مگر افسوس کہ اسی گھر کو جو انبیاء کے گھر سے بھی افضل تھا جلا دیا گیا۔ ڈپٹی نذیر احمد لکھتے ہیں کہ جو شخص وفات رسول سے پہلے سب سے زیادہ متقی وہ فاطمہ تھی۔ آپ کی والدہ جناب خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا پہلے ہی انتقال کر چکی تھی۔ اب ماں اور باپ دونوں کی جگہ پیغمبر ہی تھے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور وہ باپ بھی کیسے، دین و دنیا کے بادشاہ۔ ایسے باپ کا سایہ سر سے اٹھ جائے اور فدق کا دعویٰ اور مقدمہ مسترد کر دیا جائے اور سیدہ کو دربار سے خالی ہاتھ واپس بھیج دیا جائے، انہی غموں میں گھل گھل کر سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا انتہائی لاغر ہو گئی تھی، انتہائی کمزور ہو گئی تھی، اور 18 سال کی عمر میں ایسا محسوس ہوتا تھا کہ جیسے 80 سال کی کوئی بوڑھی خاتون ہو۔ اس مقام پر ہم جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کا مرثیہ آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں، جو انہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت اور خود پر پڑنے والی مصیبت کے ذکر میں کہا تھا۔ مرثیہ تو عربی زبان میں ہے، میں اس کا اردو ترجمہ آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا فرماتی ہیں، جس نے ایک مرتبہ بھی احمد مجتبیٰ کی قبر سونگھ لی، مذائقہ نہیں ہے کہ اگر وہ ساری عمر کوئی اور خوشبو نہ سونگے۔ حضور کی جدائی میں وہ مصیبتیں مجھ پر ٹوٹی ہیں کہ اگر یہ مصیبتیں دنوں پر ٹوٹتی تو راتوں کی مانند راتوں میں تبدیل ہو جاتے۔ آسمان کے اطراف غبار آلود ہو گئے ہیں اور لپیٹ دیا گیا ہے دن کا سورج، اور تاریک ہو گیا ہے سارا زمانہ، اور زمین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد مبتلا درد ہے، ان کے غم میں سراپا ڈوبی ہوئی ہے۔ آنسو بہائے مشرق بھی اور مغرب بھی ان پر، اے ان لوگوں کے فخر جن پر روشنیاں چمکی، اے رسولوں کے آخری بابرکت شاخ، آپ پر تو قرآن نازل کرنے والے نے بھی درود بھیجا ہے۔ یہ جناب سیدہ کا وہ مرثیہ ہے جو آپ اکثر پڑھا کرتی تھی، اور اس میں یہ جو ایک شعر ہے
کہ اے حضور صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے بعد مجھ پر وہ مصیبتیں ٹوٹی ہیں کہ اگر دنوں کے اوپر پڑتی، یعنی روز روشن کے اوپر پڑتی، تو وہ رات کی مانند تاریک ہو جاتے۔ ایک مرثیہ علی علیہ السلام سے بھی منسوب ہے، لیکن وہ انشاءاللہ بعد میں ہم آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ اہل سنت کی متعدد کتابوں میں اس واقعے کا ذکر موجود ہے۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی لکھتے ہیں کہ حضرت عمر نے کہا کہ تم سے زیادہ پیارا کوئی نہیں ہے، اور خدا کی قسم اگر یہ جماعت بنو ہاشم اگر تمہارے پاس جمع ہوتے تو یہ بات، یعنی آپ کا پیارا ہونا، مجھے اس سے نہ روک سکے گا کہ میں ان کے بارے میں یہ فیصلہ کر لوں اور اس گھر کو جلا دوں۔ جب عمر نکلے تو یہ لوگ فاطمہ کے پاس پہنچے اور انہوں نے کہا کہ تم جانتے ہو کہ عمر میرے پاس آیا ہے اور اس نے خدا کی قسم کھائی ہے کہ اگر تم پھر مجمع ہوئے تو میں ضرور اس گھر کو جلا دے گا۔ اسی طریقے سے جلال الدین سیوطی نے مسند فاطمہ الزہرا میں لکھا ہے کہ حضرت عمر فاروق کو خبر ہوئی کہ سیدہ فاطمہ زہرا کے پاس آ کر کہنے لگے، اے بنت رسول اللہ، قسم بخدا ساری دنیا میں آپ کے بابا مجھ سے زیادہ محبوب نہیں، اور اس کے بعد سارے جہاں میں آپ مجھ سے زیادہ عزیز ہیں، لیکن خدا کی قسم آپ کی یہ محبت اور عزت اس معاملے میں رکاوٹ نہیں بن سکتی کہ یہ لوگ آپ کے گھر میں جمع ہوں تو میں ان سب کے ساتھ آپ کے گھر کو بھی جلا دینے کا حکم دے دوں۔ حضرت عمر کے لوٹ جانے کے بعد جب دونوں واپس آئے تو سیدہ فاطمہ زہرا نے دونوں سے کہا کہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ ابھی ابھی میرے پاس عمر آئے تھے اور قسم اٹھا کر کہہ رہے تھے کہ تم نے اگر معاملہ خلافت میں اختلاف کیا تو وہ تمہارے سمیت اس گھر کو آگ لگا دیں گے، اور مجھے لگتا ہے کہ وہ ضرور یہ کر گزریں گے۔ الفاروق کا میں آپ کی خدمت میں بیان کر چکا ہوں۔ کنز الاعمال ملا قاری متقی لکھتے ہیں کہ عبد الرحمن بن عوف سے مروی ہے کہ حضرت ابو بکر نے اپنے مرض وفات میں کہ فرمایا کہ مجھے 3 باتوں کا افسوس ہے، کاش میں وہ نہ کرتا اور ان چیزوں سے پرہیز کرتا۔ ان میں سے ایک تو یہ ہے کہ کاش میری دور حکومت میں فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کا دروازہ نہ توڑا جاتا، اور دوسرا یہ کہ فجار کو یا تو قتل کر دیا جاتا یا پھر معاف کر دیا جاتا۔ کاش ثقیفہ کے روز حکومت میں قبول نہ کرتا اور ان 2 میں سے، یعنی عمر اور ابو عبیدہ بن جراح میں سے کسی کے حوالے کر دیتا۔ اسی طریقے سے عقد الفرید میں لکھا ہوا ہے کہ یہ تھے علی، عباس، زبیر اور سعد بن عبادہ۔ علی، عباس اور زبیر تو سیدہ فاطمہ کے گھر میں بیٹھے تھے، حتیٰ کہ ابو بکر نے ان کی طرف عمر ابن خطاب کو بھیجا تاکہ وہ فاطمہ کے گھر سے نکلیں، اور عمر نے کہا کہ اگر وہ انکار کریں تو آپ ان سے لڑیں۔ چنانچہ عمر آگ کا انگارہ لے کر گئے تاکہ گھر کو جلائیں۔ انہیں فاطمہ ملی اور کہا کہ اے ابن خطاب، کیا تم ہمارا گھر جلانے آئے ہو؟ کہا ہاں، یہ آپ لوگ اس میں داخل ہو جائیں جس میں امت داخل ہوئی ہے۔ اسی طریقے سے تاریخ طبری کے الفاظ یہ موجود ہیں کہ وقت وفات حضرت ابو بکر نے 3 حسرتیں بیان کی ہیں، اور ان میں ایک حسرت یہ تھی کہ کاش میرے حکم سے سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کا دروازہ نہ جلایا گیا ہوتا۔ اب پچھتائے کیا ملے جب چڑیاں چگ گئیں کھیت۔ مصنف ابن ابی شیبہ حدیث کی بڑی مستند کتاب ہے۔ اس میں یہ روایت موجود ہے کہ حضرت زید بن اسلم اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد
حضرت ابو بکر کی بیعت کی گئی تو حضرت علی، حضرت زبیر، رسول اللہ کی بیٹی فاطمہ زہرا کے پاس آنے جانے لگے اور ان سے مشاورت کرنے لگے اور اپنے معاملہ خلافت میں ان سے تقاضا کرنے لگے۔ پس جب یہ بات حضرت عمر ابن خطاب کو پہنچی تو آپ نکل کھڑے ہوئے، یہاں تک کہ آپ حضرت فاطمہ کے ہاں داخل ہوئے اور فرمایا، اے رسول اللہ کی بیٹی، خدا کی قسم تمام مخلوق میں ہمیں تمہارے والد سے زیادہ کوئی محبوب نہیں، اور آپ کے بعد والد کے بعد ہمیں آپ سب سے زیادہ محبوب ہیں۔ خدا کی قسم لیکن اگر یہ آپ کے پاس دوبارہ جمع ہوئے تو مجھے یہ محبت والی بات اس سے مانے نہیں ہوگی کہ میں لوگوں کو حکم دوں اور ان تمام گھر میں موجود افراد پر گھر کو جلا دیا جائے۔ راوی کہتے ہیں پس جب حضرت عمر باہر چلے گئے تو یہ حضرات بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے پاس آئے۔ حضرت فاطمہ نے فرمایا کہ تمہیں معلوم ہے کہ عمر میرے پاس آئے تھے اور انہوں نے خدا کی قسم کھا کر کہا کہ اگر تم لوگ دوبارہ جمع ہوئے تو میں ضرور بالضرور تمہیں جلا دیں گے، اور خدا کی قسم حضرت عمر نے جو کہا ہے وہ اسے ضرور پورا کریں گے۔ اور پھر اس گھر کو جلا دیا گیا۔ معجم الکبیر میں، تاریخ طبری میں اور تاریخ یعقوبی میں بہت ساری کتابیں، ان سب کی پکچر میں بنا کر آپ کی خدمت میں پیش کروں۔ اور پھر اس گھر کو جلا دیا گیا۔ علامہ شبلی نعمانی نے الفاروق میں لکھا ہے کہ یہ جو گھر جلانے والی روایت ہے، اس کے راویوں کا حال تو ہمیں معلوم نہیں ہے، لیکن درایت کے اعتبار سے ہم اس حدیث کا انکار نہیں کر سکتے، کیونکہ حضرت عمر کی تندی اور تیز مزاجی سے یہ واقعہ کچھ بعید نہیں، یعنی یہ واقعہ ہوا ہے کیونکہ حضرت عمر بڑے تند اور تیز مزاج آدمی تھے، بڑے غصے والے آدمی تھے، اور انہوں نے غصے میں آ کر سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے گھر کو جلایا ہے۔ آج ہم نے جو کچھ بھی آپ کی خدمت میں پیش کیا ہے یہ گھر کو جلانے کے حوالے سے تھا۔ کل انشاءاللہ اگر خدا نے توفیق دی تو گھر کو جلانے کے بعد سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے اوپر کیا گزری ہے، ان کی شہادت کیسے واقعہ ہوئی ہے، اس کے اوپر انشاءاللہ ہم کل گفتگو کریں گے۔